صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دیکھیں نارملی آپ کو مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں ٹائم پہ آن ایئر نہیں ہوتا۔ آج 1 منٹ پہلے آن ایئر ہو گیا ہوں، کیونکہ شخصیت ایسی ہے ہمارے ساتھ کہ جو ٹائم کے بڑے پابند ہیں، ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں اور دارالافتاء اہل سنت کے ہیڈ ہیں، اور کیا شاندار شخصیت ہیں۔ میں نے بہت ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ علم کا جس کو آپ سمندر کہتے ہیں نا، اور امیر اہل سنت کی زبان سے بھی ان کی ہم نے مفتی اہل سنت ان کے بارے میں سنا۔ بڑی مصروف شخصیت ہے۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے پیج کے ناظرین کے لیے وقت دیں، تو مفتی صاحب نے وقت دیا۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا آڈینس ہماری گیدر ہو جائے۔ فیس بک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی ہم لائیو جا رہے ہیں، اور آج آپ سب کو مفتی اہل سنت، مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انشاءاللہ بات کرنے کا، ان سے سوال کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں، اور وہ سوالات بھی آپ کے انٹرسٹ والے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آپ کے کوئی میں انشاءاللہ جو کمنٹس ہیں وہ بھی لوں گا۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں مفتی صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے ہمارے اس پیج پر، اور الحمدللہ اس پیج پر کافی سارے ویورز ہیں، اور یوں سمجھے کہ میسیجز کا تانتا ابھی سے بن گیا ہے۔ میں انشاءاللہ میسیجز بھی لیتا رہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو سوالات میرے پاس ہیں، میرے ذہن میں ہیں، وہ آپ سے پوچھنے ہیں۔ طبیعت کیسی ہے مفتی صاحب؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے ایک بڑا کمال کیا ہوا ان دنوں میں، آپ کی جس طرح کے شارٹ کلپس آ رہے ہیں، ایک تو آپ شاندار ٹائملی ریئیکٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسا موضوع چل رہا ہوتا ہے، جیسے حالات ہوتے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ اس موضوع پہ بیان آتا ہے، آپ اس پر ایک زبردست کلپ جاری ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے۔ اور آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہے یا جو کنفیوژن ہے، اس پہ آپ نے بہت شاندار کام کیا، اور مسلسل آپ کے کلپ بہت ساروں کو حوصلہ دے رہے ہیں، تو جزاک اللہ بھی کہوں گا۔ اور کیا کہیں گے اس سچویشن میں؟ گھبرانا ہے، پریشان ہونا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے، ڈر جانا ہے، کرنا کیا ہے یہ تو بتائیے۔ ابھی تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک عربی کا محاورہ ہے، ان البلاء اذا عمت خفت، کہ جی جب مفتی کوئی صاحب، مصیبت بہت زیادہ آپ کو میری عام آواز ہو آ رہی ہے؟ جائے۔ جی جی، مجھے آ رہی ہے آواز۔ مجھے آپ سن رہے ہیں؟ آپ کے جو ہے وہ سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ عربی کا ایک مقولہ ہے، ان جی اب آپ کی البلاء آواز بھی آ اذا، رہی، کیری آن کریں مفتی صاحب۔ جی جی، تو عربی کا مقولہ ہے ان البلاء جی اذا عمت خفت، کہ جب مصیبت کوئی بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر وہ ہلکی ہو جاتی ہے، کہ جب سارے ہی اس کے اندر مبتلا ہونا تو پھر بندے کو اتنا تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم نہیں ہیں، باقی بھی سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی چیز ہے۔ ایون کہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے اور رمضان کے بعد روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ سارے ہی مسلمان روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ سب اس چیز سے گزر رہے ہیں تو سب کو آسانی لگتی ہے، لیکن رمضان کے بعد چونکہ سب نہیں روزہ رکھتے تو روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ یہ جو آج کل کورونا کا معاملہ ہے اس میں بھی ہے، کہ چونکہ پتہ ہے نا کہ یار ساری دنیا ہی اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا یورپ اور کیا آسٹریلیا، تو لہذا اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا۔ اگر اکیلے ہی ہم پھنسے ہوتے نا تو پھر ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے، بقیہ تو موجے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بہرحال مصیبت جو بھی ہو، ہر مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور خدا سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لینا، اور لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ ہر حال کے اندر تعلیم ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مصیبت ہے، مشکل ہے، نماز کی پابندی ہو، صبر جو ہے نا وہ کریں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ ویسے واقعی مسلمانوں کے پاس تو آسرے بھی بہت، جس کو کہتے ہیں نا ایمان، اتنے زبردست چیز ہے ہمارے پاس۔ بیماری کے اندر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، رمضان کی امیدیں الگ ہیں کہ اس میں دعائیں قبول ہوں گی، اور پھر اگر مر بھی گئے تو پھر ہمارے لیے تو انشاءاللہ جنت بھی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں نا اینڈ نہیں ہو جاتی لائف ہماری، ہمارے پاس تو بہت سارے راستے ہیں انشاءاللہ، اور مسلمان اسی لیے امید میں رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا ہر حال ہی اچھا ہے، اگر کیا نعمت بات! ملتی ہے تو
اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو بندہ دو ہی حال میں ہوتا ہے، یا تکلیف میں ہے اور یا راحت میں ہے. راحت میں ہے تو شکر کرے گا، تکلیف میں ہے تو صبر کرے گا. پھر ہمارے لیے دن بھی ہمارے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ، رات بھی ہمارے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی راتیں ہوں گی تو تراویح سے خدا کا قرب پائیں گے، دن ہوگا تو روزے سے خدا کا قرب پائیں گے. تو دن رات جو ہے نا وہ ہمارا تو سلسلہ جاری جاری ہے. وہ جیسے کسی بزرگ سے پوچھا گیا نا کہ شب قدر کون سی ہے، فرمایا جس رات کی بھی قدر کرو گے وہ شب قدر ہے. تو جس رات کی قدر کریں، جس لمحے کی قدر کرے، جس دن کی قدر کرے، جس رات کی قدر کرے، تو یہ تو بندہ مومن کے اوپر ہے نا، ہمارے اوپر ہے یہ تو کہ ہم کتنی قدر کرنے والے. تو قدر کرنا شروع کر دیں دن رات، تو ہمارے لیے تو ہر لمحہ ہی قدر کا لمحہ ہو جائے گا. چلے مفتی صاحب، بہت حوصلہ افزا، آپ کی باتیں بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں، اور یہی بڑوں کا طریقہ ہے کہ خود بھی حوصلے میں رہیں، دوسروں کو حوصلہ دیں. اچھا، لاک ڈاؤن میں کئی لوگوں کی زندگی بڑی چینج ہوئی ہے، بہت ساری زندگی کے انداز بدلے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اب اندازہ ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں میں نے ایک اپنے طور پہ کام کیا کہ جتنے میرے پاس کانٹیکٹس تھے یا پرانے دوست تھے یا ذمہ داران تھے، میں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا ویسی طبیعت وغیرہ پوچھنے کے لیے. تو بڑا عجیب فیڈ بیک آیا. میں تو حیران ہو گیا کہ ہم چونکہ بیزی ہیں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ لوگ بھی بیزی ہوں گے، لیکن لوگ واقعی کچھ نفسیات جیسے ہو گئے ہیں، پرابلم آ گئی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی ہیں گھر میں. تو ریئلائز ہوا کچھ. تو آپ کی زندگی میں جو یہ لاک ڈاؤن گزرا یا چل رہا ہے، آپ نے کیا لائف اسٹائل میں تبدیلی پائی ہے؟ آپ کا ٹائم کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا، میرے ساتھ تو دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا جو اسکیجول ہے وہ چینج ہوا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ میں اچھا حسب معمول صبح 10 بجے فیضان مدینہ جاتا ہوں اور شام کو 5 اچھا، بجے وہاں سے آتا ہوں، کیونکہ فیضان مدینہ گھر ابھی کے بھی؟ پاس ہے. ابھی بھی الحمدللہ جاری ہے. تو چونکہ فیضان مدینہ گھر کے پاس ہے تو آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو 5 منٹ کے اندر میں پہنچ جاتا ہوں، 5 منٹ میں آ جاتا ہوں. تو میں فیضان مدینہ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ لاک ڈاؤن میں ہوتا ہوں، یعنی کہ اکیلے ہی کمرے کے اندر بیٹھتا ہوں. تو اس لیے میرا وہاں بھی لاک ڈاؤن پہ عمل ہے، اور پرائیویسی اور جو سیلف آئسولیشن ہے وہ وہاں پر بھی جاری ہے. بلکہ یہاں گھر میں تو چلے گھر کے افراد ہوتے، بچے ہوتے ساتھ نا، وہاں مکتب کے اندر تو بالکل ہی تنہا بیٹھتا ہوں. تو وہاں پر جو سیلف آئسولیشن ہے وہ زیادہ مل جاتی ہے. تو اس لیے جدول صحیح ہے. میرا تو چونکہ ایز اٹ از چل رہا ہے، اس لیے مجھے تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا بہت ذرا کوئی اور کہیں کسی سے ملنے ملانے جانا ہوتا تھا تو وہ بند ہے، لیکن وہ کوئی ایسا نہیں، لیکن مسئلہ نہیں دیکھیں تھا نا، میرے پاس. اہل سنت بند رہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی بند ہو گئے، تو آپ بھی ریلیکس کرتے، آرام کرتے، لمبی نیند کرتے، وہی صبح جلدی اٹھ کر جانا. تو کیا کرتے رہے آپ مکتب میں جا کے؟ کیا کرتے رہے جب دارالفت اہل سنت کے دعوت اسلامی کے شعبہ جات تو بند ہو گئے تھے؟ اصل میں ریلیکس کرتا نا تو میرا بھی وہی حال ہوتا جو ابھی آپ نے چند لوگوں سے فون کر کے پوچھا نا 2-3 دنوں کے اندر. کوئی سٹریس کا شکار ہوتا، کوئی اینگزائٹی میں ہوتا، کوئی ڈپریشن میں ہوتا، کوئی نفسیاتی ہوتا، کوئی پریشان ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ انسان حقیقت میں تبھی خوش رہتا ہے اور صحیح رہتا ہے جب تک وہ کام کرتا ہے. آدمی زندہ ہے تو وہ کام کر رہا ہے. کام نہ کرنا جو ہے نا یہ صرف مردے کے لیے ہے کہ مردہ کوئی کام نہیں کرتا. زندہ جب تک آدمی ہے تو اس نے کام ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. میں نے تو خیر جو اہل علم ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ ان کی مصروفیات بڑی اچھی رہی. ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا پورا کا پورا ٹائم جو ہے وہ کتابوں کی تصنیفات کے اندر لگا دیا. اور ایک ہمارے مفتی صاحب، ان کو تصوف کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ کتابیں جو بڑے عرصے سے پڑھ نہیں پا رہے تھے مصروفیت کی وجہ سے، وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دی. میرا اپنا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو کتاب آپ نے کہی تھی یا ایھا الذین آمنو، تو میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا، اور الحمدللہ تقریباً 500 صفحات سے زیادہ اس کے میں لکھ چکا ہوں اسی ڈیوریشن کے اندر. تو میرا موسٹلی جا کر یہی کام لاک ہوتا تھا. ڈاؤن کے میں اندر اسی 500 صفحات لکھ دیے، کیا بات ہے! آپ کا لاک ڈاؤن تو یادگار ہو جائے گا. آئیے میں اس پہ لکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے کتاب اس زمانے میں لکھی تھی. اصل میں بڑے بڑے علماء کے بارے میں پڑھا تھا، بڑے علماء کے بارے میں پڑھا تھا کہ کئی کتابیں انہوں نے جیل میں لکھی ہیں. تو جب ان کو جیل میں بند کر دیا تو انہوں نے کتاب لکھ دی. حضرت علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے احناف میں ایک بہت بڑے فقیہ ہیں. انہوں نے ان کو کسی بادشاہ نے قید کیا اور کنویں کے اندر قید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا ان کو. تو ان کے شاگرد کنویں کی منڈیر کے پاس آتے تھے اور وہ ان کو زبانی لکھواتے تھے کنویں کے اندر سے، اور ان کے شاگرد کنویں کی منڈیر پہ لکھتے تھے بیٹھ کے. اس کنویں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے، ہاں وہ نیچے سے بولتے تھے اور وہ اوپر لکھتے تھے.
उस कुएं में उन्होंने 30 जिल्दों की फिक्हे हनफी की किताब लिखी, 30 जिल्दों की, 30 वॉल्यूम्स। अल्लाह अल्लाह, यानी वो कुएं वाला वक्त, मुसीबत वाला वक्त भी उन्होंने जाया नहीं किया। हाँ, मबसूत सरखसी ये मशहूर तरीन किताब है फिक्हे हनफी की, तो ये उन्होंने उस जेल के अंदर बैठ के लिखी। तो वो तो अल्लाह, कहाँ कुएं में थे और कहाँ तकलीम में थे, हम तो तब भी फिदाने मदीना में मजे से चेयर पे बैठ के लिखते हैं, और जनाब लाइटें लगी हैं, फैन चल रहा है, और लेकिन आराम से ये अल्हम्दुलिल्लाह बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास तो हवाला जात के लिए किताबें भी नहीं थी, सब जहन से लिखवाए उन्होंने। ये उन्होंने अपने हाफिजे से लिखवाया था, कुएं में डालते हुए किसी को अल्लाह, किताबें तो नहीं ना साथ में देते होते कि अंदर जाके मुताला भी करते रहिएगा, तो वो तो उन्होंने सब अपने हाफिजे से लिखी थी। अल्लाह, 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 अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह वालों की बात। और माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दिया भाई किताब। अभी किताब आ कब रही है हुजूर? किताब अभी फिर वो मकतबतुल मदीना का प्रोसीजर जो होता है, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आएगी। आप पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको रमजान के एंड तक मुकम्मल कर लूंगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने एक बहुत बड़ा तोहफा उम्मत को दिया है और बड़ा कमाल का तोहफा दिया है, और यकीन करें कि जितना पढ़े ना ईमान ताज़ा हो जाता है। मेरी मुराद तफसीर कुरान सिरातुल जिनान है। और आजकल वो मेरे मुताले में, मैं नाज़रीन को यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग और ख़ास तौर पे जो शॉर्ट क्लिप्स आजकल जो वायरल हो रहे हैं, ये आइडिया भी मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह दिया था कि भाई ये जो मदनी इनामात पर अमल है, 3 आयतें और तफसीर, तो इसको वायरल किया जाए। अल्लाह मुफ्ती साहब को खुश रखे, फिर मुझे ये सादत मिल रही है। लेकिन मैं पढ़ता जा रहा हूँ ना मुफ्ती साहब, रोज ही एक सबक मिल रहा है, रोज ही एक ऐसा बदरी फूल मिलता है। कल परसों वो आयत मेरे उससे गुजरी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से जो अर्ज किया, सूरह गलिबन माइदा की ही है, कि जिसमें अल्लाह तू उन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और तू बख्श दे तो बख्शने वाला मेहरबान है। और फिर नबी पाक का जो उस पर आपने तर्ज अमल लिखा कि नबी पाक ने किस तरह रो रो कर ये आयत पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए अल्लाह का पैगाम लेकर के, महबूब हम तुम्हें उम्मत के मामले में राजी कर देंगे। यकीन करें, मैं जितनी देर पढ़ता रहा ना तो कुछ और ही कैफियत बन गई। फिर मैंने भी वो बंद किया और मैं भी वही पढ़ पढ़ के दुआएं करता रहा, और आपके लिए भी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो ये कितना टाइम लगा आपको तफसीर कुरान लिखने में, इतनी बड़ी तफसीर के जिसको पढ़ने के लिए हमें महीनों सालों चाहिए, तो आपने कितने टाइम में लिखी है? तफसीर जो है ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मुकम्मल हो गई थी। 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये किताब मुकम्मल कर ली थी। फिर उसके बाद 1 साल हमें उसको यूँ कह लें कि फेयर करने में और फाइनलाइज़ करने के अंदर लगा था। तो 3 साल के अंदर हमने इसको मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया के हवाले कर दिया था। फिर उनके आगे फॉर्मेशन और पब्लिशिंग ये वो सारे काम होते। लेकिन टोटल 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये किताब मुकम्मल हुई। बिल्कुल कमाल की तोहफा दिया, और इंशाल्लाह ये आपके लिए सुबह क़यामत तक सवाब जारिया होगा। बहुत सारे मैसेजेस मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये डिस्प्ले होने वाले मैसेज, ये मुफ्ती साहब एक आपके लिए मैसेज भी है, तफसीर हो सके तो सिया सित्ता की शरह पर काम जारी फरमा दे तो बड़ा करम होगा, ये भी मैसेज आया है। अच्छा, रोजे के मसाइल पर भी बात करते हैं। तो ये जो मैं जिनके मैसेज डिस्प्ले करता रहूंगा हमारी गुफ्तगू के दौरान, हमारा उसूल याद रखिएगा, 1200 बार मदनी दुरूद पाक पढ़ना है आपने। मैसेज डिस्प्ले करने की मदनी फीस तो होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, कोई ये सिया सित्ता के हवाले से भी कोई आपकी नीयत है, कोई इस पर काम इस तरह आसान करने की? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिहाए सित्ता पर काम करना है, और ये इस वक्त तकरीबन 4 से 5 किताबें ना बेसिकली एट अ टाइम जारी हैं। एक तो ये या माशाल्लाह, अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली है, और एक आपको मैंने बताया भी था उसके बारे में, ख़वातीन और कुरान। वाह तो वाह, कुरान बहुत पाक की वो अच्छा। आयतें हैं जो ख़वातीन के बारे में हैं। और इसी तरीके से एक तरावी के हवाले से किताब थी, तो दरस तरावी के हवाले से वो चल रही है। तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये चंद एक किताबें हैं, उम्मीद है कि 3 से 4 महीने में मुकम्मल हो जाएंगी, और माशाल्लाह, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिहाए सित्ता की तरफ रुख और भी तो करना है। बहुत तवील आपने लिखी थी, बड़ी जबरदस्त, वो अंबिया किराम के हवाले से। मुफ्ती साहब, वो किताब कब आ रही है इंशाल्लाह? देखिए वो किताब जो है वो मकतबे में छपने के लिए जा चुकी है, और वहाँ गए हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन चूँकि मकतबे का अपना एक प्रोसीजर होता है ना, क्योंकि पहले फ़ैज़ान नमाज़ आई। अच्छा, जी अब जी जी। फ़ैज़ान नमाज़ आई तो उसके फिर जब तक वो एक अच्छी खासी तादाद में वो निकलती नहीं, तो एक पब्लिशिंग का उसूल होता है उसके मुताबिक निकालने का। यानी वो अभी अब आने वाली है श इंशाल्लाह। अभी यकुम रमज़ान से पहले जो हमारा तर्जुमा है ना कंजुल इरफ़ान, कंजुल इरफान जो कुरान पाक का तर्जुमा है, ये मुख्तसर हाशिए के साथ ये छप के आना था। यकुम रमज़ान को ये आ जाना था, लेकिन वो फिर कोरोना की वजह से चूँकि सब चीज़ें बंद हैं तो इसलिए नहीं हो सका। तो अब वो आएगा,
اب وہ آنے کے بعد پھر انشاءاللہ تذکرہ وہ جو سیرت الانبیاء ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، پھر وہ کتاب کمال کی کتاب ہے، میں نے اس کا PDF پڑھا ہے، مفتی صاحب نے کمال کر دیا اس میں، انبیاء کرام کے بارے میں اتنی تفصیل سے اس میں موضوعات ہیں، مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے۔ تھوڑا سا مفتی صاحب رمضان پر بات کر لیتے ہیں، ایک اعتراض آیا اس کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ یار عبدالحبیب بھائی آپ نے صرف مفتی صاحب کے نام کے آگے صرف قاسم لکھا ہے، آپ کو مفتی قاسم لکھنا چاہیے تھا، تو یہ میں نہیں لکھ سکتا، جو بندہ ایڈ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اب یہ مفتی صاحب نے اصل میں اپنے بارے میں لکھا ہے، مفتی صاحب اب شاید وہ آپ کی ساری کر رہے ہیں، اپنے نام کے آگے نہیں لکھا انہوں نے، ورنہ تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دو بھائی۔ اور مفتی صاحب یہ بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ رمضان کا اب استقبال انشاءاللہ آج ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میسج آیا کہ انڈیا میں ایک اطلاع کے مطابق چاند دکھ گیا ہے، اور ملکوں میں بھی انشاءاللہ رمضان کی آمد ہماری دنیا میں تو ہو گئی ہے، اور کل ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ امیدیں ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج رات بھی چاند نظر آ جائے، رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس تو جاری ہوگا۔ تو رمضان میں اس بار کوئی نیا مشورہ دینا، کچھ ایسا کریں، لاک ڈاؤن کے اندر رمضان گزار رہے ہیں تو رمضان میں کیا ایسے کام کر لیں کہ بس زندگی میں مزہ آ جائے، بہت زبردست برکتیں مل جائیں۔ دیکھیں بہت ہی اچھا تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی سارے کر لیں کہ صراط الجنان پڑھ لیں۔ واہ اس واہ، یہ مہینہ جو ہے اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جتنا گہرا ہے تو وہ تو سب کو پتہ ہے۔ قرآن مجید اسی مہینے میں پورے کا پورا یہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا شب قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اچھا پھر قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں اور حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ تو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، ہدایت بن کے آیا، روشن نشانیاں بن کے آیا، اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا بن کے آیا۔ تو اب اس مہینے میں جب قرآن اترا اور یہ اس کی خصوصیات ہیں تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی قرآن میں رہنمائی ہے تو قرآن کی رہنمائی کیسے پتہ چلے گی؟ اس میں روشن نشانیاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ اس میں حق و باطل کے درمیان فاصلہ اور فیصلہ کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا معنی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ تو چونکہ اس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو کاش کے قرآن مجید کو ہی اس مہینے میں یوں کہہ لیں کہ اپنا جو ہے نا وہ اپنے روحانی وجود کا حصہ بنا لیا جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے یا 61 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں۔ اسی طرح امام ٹھیک ہے، شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، اور بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ تو چونکہ اس مہینے میں بہت گہرا اور بہت خاص تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں تو اس کو معمول بنا لے، قرآن فہمی کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر اللہ کو، ان چیزوں کو اپنا معمول بنا لے۔ اور ایک دوسری ایک اور بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات ہیں ان پر غور کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ کے اندر شب بیداری ہے، اور تراویح ہے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنا، اتنا صدقہ و خیرات کرنا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخاوت فرماتے کہ جو تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمازوں کی پابندی، اور تلاوت قرآن، اور ذکر الہی، اور درود پاک، تو یہ سب چیزیں اپنے معمول کے اندر شامل کریں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کی۔ سب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ ایک پارہ قرآن پڑھیں تو وہ مثال کے طور پہ 20-25 منٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم تفسیر سے پڑھیں تو 20-25 منٹ میں تو ایک رکوع ہوتا ہے، تو وہ پڑھنا افضل ہے یا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا مجموعی طور پہ تو زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا پوری سورہ بقرہ پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پوری کی پوری سورہ بقرہ پڑھیں۔ تو لہذا سمجھ کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا
کہ اس میں تھوڑا سا ایک یوں بیلنس رکھا جائے کہ قرآن پڑھنے کا ایک اپنا ذوق بھی ہوتا ہے. آپ ہاں تفسیر پڑھتے ہیں، آپ ترجمہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک اپنا فائدہ بھی ہے اور اس کا مزہ بھی ہے. لیکن خود تلاوت قرآن کا جو ہے ایک اپنا زبردست مزہ ہے. قرآن کو جب بندہ ڈوب کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور یوں پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یتلونہ حق کا تلاوتی، کہ جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے اس کو پڑھا جائے، تو اس سے جو روحانیت اور جو دل کی پاکیزگی اور جو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو لہٰذا وہ والا جو پڑھنا ہے وہ بھی جاری رکھا جائے، یعنی قرآن پاک یوں بھی پڑھا جائے کہ تلاوت ہو، ماشاء اللہ، اور یعنی تلاوت دونوں ایسی ہو کہ جیسے گویا اپنے اوپر قرآن پاک جو ہے نا وہ اتر رہا ہے، جیسے قرآن پاک ہاں اتر رہا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو واہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تک تیرے اپنے وجود پر قرآن اترتا ہوا تجھے معلوم نہیں ہوگا، محسوس نہیں ہوگا، تب تک تو تفسیر راضی پڑھ لے یا تفسیر کشاف پڑھ لے، قرآن تیرے اوپر پوری طرح کھلے گا نہیں. تو قرآن کے جو انوار اور جو معانی اور جو اس کی روحانیت اور سکینہ اپنے اور اپنے دلوں میں لینا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی محبت میں پھر ڈوب کے قرآن پڑھا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قرآن بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، یعنی قرآن کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں رمضان میں. اور سبحان اللہ، پھر مفتی صاحب نے کہا سخاوت کریں جن کو اللہ نے دیا ہے، راہ خدا میں خرچ کریں، اور نبی پاک کا معمول بھی یہ رہا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ روزے کے لیے دو تین سوال تو بہت سارے ہیں لیکن میں تھوڑے سے ہی آپ سے کر سکوں گا کہ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں کیا مرد بھی گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ مرد جو ہے وہ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے. مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، تو وہ مسجد میں کریں گے. گھر میں اعتکاف عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس سچویشن میں بھی اور مردوں کو اجازت تو نہیں ملے گی؟ بس اپنے گھر میں اگر ویسے عبادت کے لیے کوئی جگہ مختص کرنا چاہیں تو وہ تو کرنی چاہیے، اور وہاں بیٹھ کے عبادت بھی کرتے رہے، لیکن ان کے اعتکاف کی جگہ جو ہے نا وہ مسجد. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک بھائی بار بار میسج کر رہے ہیں کہ کیا ہم تھوک سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کیا تھوک اندر اتار نہیں سکتے؟ بار بار تھوکنا ضروری ہے؟ تھوکنا بار بار ضروری تو نہیں ہے، اور اگر کوئی نکلتے ہیں تو نکل بھی سکتے ہیں، اور نارملی جیسے یہ ہے کہ آتا ہے تو نکل لیتے تو ٹھیک ہے. جمع کر کے اس کو نہیں نکلنا چاہیے. جمع کر کے نکل نہیں سکتے، لیکن بار بار تھوکنا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بےچارے سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں. بعض کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے مسئلہ. ہاں وہ نہیں کرنا. اچھا اب یہ مجھے میسج آ رہے ہیں کہ انڈیا میں چاند نظر نہیں آیا، تو مجھے بیسیکلی ایک میسج آیا تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ ایک اطلاع ہے. تو بہرحال میری طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے چاند کا، نہ میں چاند کمیٹی کا ممبر ہوں. تو جیسے ہی چاند جہاں جہاں جس ملک میں دکھے گا تو ظاہر ہے وہاں اناؤنسمنٹ کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ کچھ جگہوں پر آج چاند نظر آ جائے گا، کچھ جگہوں پر کل آئے گا انشاءاللہ. بہرحال اب رمضان کی آمد ہے. مفتی صاحب زندگی میں بہت سارے دلچسپ واقعات آپ کے ہوئے ہوں گے، اور زندگی نام ہی تجربات کا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو جو بڑا دلچسپ بھی ہو اور آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں، پہلے کوئی ٹھیک اور چلے ٹھیک پھر ہے. انشاءاللہ سوچ کے. آج آپ کو میں نے ایک اور جو ہے وہ سرپرائز آپ کو بھی دینا ہے اور ہمارے ویورز کو بھی دینا ہے، اور ویورز بھی اور لوگوں کو شیئر کر دیں کہ ہوپ فلی ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ اس پیج پر ہوں گے، جس کا میں نے اناؤنس نہیں کیا اور میں ابھی بھی اناؤنس نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب وہ آ جائیں گے تو پھر آپ ذرا غور بھی کریں وہ کون ہو سکتے ہیں. بہرحال ماشاء اللہ، تفسیر پڑھنے کا کون سا وقت بہتر ہے؟ یہ ہمارے معاویہ بھائی نے میسج کیا ہے. وقت اگر مفتی صاحب بتائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیے جو اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے نا یہ ہر بندے کے لیے جدا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی ایک جو مائنڈ فریشنس ہے اس کو دیکھتا ہے کہ کس وقت اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ آسان بھی ہے اور اس سے سمجھ بھی آتا ہے اور اس کو یاد بھی رہتا ہے. بہت زیادہ تھکے ہوں گے، بہت زیادہ بھوکے ہوں گے، بہت زیادہ کھانا کھایا ہوا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ پڑھائی جو ہے وہ یاد نہیں رہتی، سمجھ نہیں آتا. اس لیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صبح ارلی ان دا مارننگ جو ہے نا وہ زیادہ فریش ہو کے وہ پڑھ لیتے ہیں، بعض دوپہر میں پڑھ لیتے ہیں، بعض رات میں پڑھ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں اپنا عرض کروں تو میرے لیے جو دن کا وقت ہے جو یوں کہہ لیں کہ 10 سے لے کر 4 بجے کا، اور اس کے علاوہ رات 9 بجے کے بعد کا، اب یہ میرے پڑھنے کے لیے بڑا آسان وقت ہے. اس کے علاوہ کسی ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کروں تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ توجہ بن نہیں پاتی. تو یہ عادت کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور خود کچھ سونے جاگنے کی عادات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ نیند کے وقت میں پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے.
تو हर आदमी अपने हिसाब से देख ले। वैसे तो बुजुर्गों ने लिखा है कि सुबह के वक्त पढ़ना, और वो भी उन्होंने तो खैर तहज्जुद का लिखा है कि तहज्जुद के वक्त पढ़ना जो है वो सबसे ज्यादा याद रहने वाला है, कि उस वक्त ऑक्सीजन जो है फजा में बहुत होती है, दिमाग फ्रेश होता है और उस वक्त याद रहता है। लेकिन शायद वो उन्होंने अपने जमाने के बारे में फरमाया होगा, हमारे जमाने में तो तहज्जुद के वक्त कुछ और ही होता है। अच्छा ये बताइए कि एक सवाल है इस्लामी बहनों के लिए कि प्रेग्नेंट लेडी हो, हामिला औरत है, डॉक्टर उम्र उन्हें रोजा रखने से मना करते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? देखिए इसमें होता ये है कि चंद अफराद ऐसे हैं कि जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मरीज है, इतना मरीज है कि रोजा रख ही नहीं सकता, या रोजा रखेगा तो मजीद बीमार पड़ जाएगा, या कोई ऑलरेडी बीमार है, रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होगी। तो इस तरह मुख्तलिफ अफराद हैं, उन्हीं के अंदर उलमा ने हामिला औरत का भी जिक्र किया है और दूध पिलाने वाली औरत का भी जिक्र किया है। तो अगर इनकी कैफियत ऐसी हो कि इन्हें साबिका तजर्बा है कि इस हालत में अगर ये रोज़ा रखें तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रोज़ा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनके लिए, तो ऐसी सूरत में इनको रुख्सत है कि रोज़ा ना रखें। तो अपना ज़ाती तजर्बा हो, और या ये है कि जो कोई माहिर डॉक्टर है कि जो दीन की समझ भी रखता है और थोड़ा बहुत इन चीज़ों का लिहाज भी करता है, क्योंकि ऐसे भी दीन दुश्मन है ना कि जो वैसे ही कहते हैं कि रोज़ा ना ही रखो। जैसे आजकल भी बहुत सारे ऐसे मिल ही रहे हैं कि जो बोल देते हैं कि जी जनाब आजकल रोजा ना रखें। तो हम्म, ऐसा कि जिसको दीन के मामले की परवाह ही नहीं है, तो उसकी बात का एतबार नहीं है। हाँ, उसकी बात का एतबार होगा कि या तो वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है कि उसकी बात को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, और या ये है कि फिर वो इस तरह की सारी चीजों को सामने रख के बता रहा है और मुसलमान के रोजे का भी उसको ख्याल होता है। अगर वो कहता है कि रोजा ना रखा जाए तो फिर ठीक है, फिर वाकई रोजा ना रखा जाए। मुफ्ती साहब कई मुल्कों में बहुत शदीद लॉकडाउन है, मस्जिद में भी नहीं जा पा रहे, तो अगर अब कोई घर में तरावी पढ़ता है या घर में जमात करता है, उसको अफसोस भी है कि मस्जिद में नहीं जा पा रहा, तो क्या वो जमात के सवाब को पालेगा? और दूसरा सवाल ये है कि जो एतिकाफ है, सुन्नत एतिकाफ, वो है ना कि ये सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है या फ़र्ज़ अलल किफ़ाया, ये भी बताएं आप। और फिर अगर पूरे शहर में कोई नहीं करेगा तो क्या गुनाह तो नहीं होगा? अगर ऐसी जगह है जहाँ सारा ही बंद है तो फिर कैसे होगा ये? देखिए बात ये है कि तरावी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके तो घर में पढ़ने में हर्ज नहीं है। तरावी के बारे में भी यही है कि बा जमाअत तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मोहल्ले में अगर 2 आदमियों ने भी जमात के साथ तरावी पढ़ ली तो वो जो सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया थी वो अदा हो गई। अब 2 बंदे भी अगर किसी जगह पढ़ लेंगे तो जो है वो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरे जी नंबर पर एतिकाफ की बात है। एतिकाफ का मामला इससे ज्यादा वसी है कि तरावी में तो मोहल्ले का फरमाया है, एतिकाफ में तो शहर का फरमाया है कि पूरे शहर के अंदर भी अगर किसी जगह पर एतिकाफ हो गया तो ये सुन्नत अदा हो गई, और ये बकिया सब लोगों से ये सब लोग बरी जिम्मा हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि बिलफर्ज किसी ने भी एतिकाफ ना किया, पूरे शहर में एतिकाफ ना किया, पूरे जी शहर की मस्जिदें बंद हैं, कोई एतिकाफ कर ही नहीं सकता, अब क्या होगा? तो इसमें अर्ज ये है कि चूंकि अब जो एतिकाफ ना करने का मामला है ये लोगों की मजबूरी है, यानी लोग करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से चूंकि मस्जिदें बंद हैं तो अब वो कर ही नहीं सकते। तो जब मजबूरी की वजह से कोई चीज छूट जाए तो उसके ऊपर फिर पकड़ नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात फिर ये थी कि बिल गुनाहगार। फर्ज अगर हुकूमत की तरफ से भी ना होता और इसके बावजूद भी लोग छोड़ देते, यानी हुकूमत इतनी पाबंदी सख्ती ना भी करती फिर भी लोग छोड़ देते, तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा अगर एक मरतबा सिर्फ तर्क हो तो उस पर गुनाह नहीं होता। हाँ, उस पर पूछा जाएगा क़यामत के दिन। अगर बार बार उसको तर्क करेंगे तो फिर उसके ऊपर गुनाह होता है, तो लिहाजा वो बचत की सूरत इसमें मौजूद है। चले मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह। मदीने पाक में रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है और मुझे पिक्चर भी किसी ने रमज़ान के चाँद की भेज दी। सुभान अल्लाह, माह रमज़ान की मदीने में आमद मरहबा, अल्लाह करेगा तो हम भी खैरियत से पाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने कहा चलें हमारे व्यूवर्स को दिखा देते हैं माशाल्लाह, गुम्बद खजरा के साथ ही चाँद की पिक्चर आ गई माशाल्लाह। ये तो अल्लाह हकीकी तस्वीर पाक आप दिखा रहे हैं या वैसे ही है, एनिमेटेड है ये? मुझे भेजी है किसी ने, मदीने में चाँद का खूबसूरत, रमज़ान के चाँद का खूबसूरत मंजर। अब बहरहाल आज एक्सपेक्टेड भी था वहाँ चाँद, तो माशाल्लाह जो शख्सियत हमारे साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं मुफ्ती साहब, ये छोटा सा आपसे सवाल है कि बताएं वो कौन हो सकते हैं, आप जरा गैस करें। हाँ, वो हमारे तीसरे पार्टनर निगरानी शुरा ही हो सकते हैं।
یہ اتنا جلدی آپ کیسے سوال کا جواب دے رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک ہے شخصیت آپ کو پسند بھی بہت ہے اور ہمیں بھی بہت پسند ہے اور واقعی وہ ہم سب کے نگران ہیں، نگران شورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ میں نے نگران شورا سے کہا تھا آج مفتی صاحب سے میں نے ٹائم لیا ہے، اگر آپ سرپرائز وزٹ کر لیں گے تو ہم سب کو بہت خوشی ہوگی، ہمارے پیج کے ویورز کو بھی بہت خوشی ہوگی۔ کیسے ہیں حضور، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آپ ماہ کیسے رمضان، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماہ رمضان کی بس آمد ہے اور اللہ یہ مہینہ ہم سب کے لیے بابرکت فرما دے اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ابھی اطلاع آئی ہے، میں ظاہر آفیشلی تو اناؤنس نہیں کر رہا کہ حرمین طیبین میں چاند نظر آ گیا، لیکن اب ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ آج وہاں، اور انشاءاللہ امید ہے ہمارے یہاں بھی آنے والا ہوگا انشاءاللہ، کل امید ہے ہمارے یہاں ہو جائے گا۔ اللہ، وہاں 30 تھی یا 29 تھی آج؟ ایک دن کا فرق تو چل ہی رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہاں 30 ہی ہو تو پھر تو کنفرم ہی تھا، پھر اس کا مطلب یعنی عرب امارات کا تو مجھے جیسے پتا تھا کہ وہ معلومات میں نے لی تھی کہ وہاں تو تھا ہی 30 کا چاند، تو وہاں تو لیکن مدینہ شریف کے تعلق سے میں نے ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کی ہے، یہ ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے تھے، آپ دوربین وغیرہ لے کے بڑی تیاری کے ساتھ چاند دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ نظر آیا نہیں آیا؟ میرے ہماری چھت پہ تو چاند تھا، واہ، آسمان کا چاند نظر نہیں آیا، ہماری چھت پر چاند تھا۔ کیا بات ہے جی مفتی صاحب۔ اب ہم تینوں ساتھ آ گئے تو اب تو کوئی دلچسپ واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا، کئی سفر ہم تینوں نے ساتھ بھی کیے، تو میں چاہتا ہوں، مجھے تو ایک یاد ہے واقعہ جو میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں کے سفر کا میں نے سنانا ہے، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ سفر کا جو واقعات ہیں وہ ترکی اور جرمنی کا سفر کسے بھول سکتا ہے؟ تو وہاں پر جیسے ہم نے سفر کیا تھا، جس افراتفری اور جلدی کے اندر تھے ہم، اور خاص طور پہ جو ہم دبئی ایئرپورٹ سے ترکی پہنچ گئے تھے اور آپ ماشاءاللہ سوتے ہی رہے تھے اور ہم دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ باتیں تو نہ بتائیں نا، یہ غلط بات ہے۔ وہ عرفہ کے اندر، عرفہ میں ہم نے قیام کیا تھا، عرفہ والا واقعہ واقعی وہ اچھا، اب خوشی بھی ہوتی ہوگی مفتی صاحب، جس طرح ہم خاص طور پہ استنبول میں بھی رہے تھے، وہ ایک چھوٹا سا جو گھر تھا جو ہمارے اسلامی بھائی کا تھا، آپ بھی تھے، نگران شورا ہم سب، وہ اس میں بھی واقعی ہم 1-2 گھنٹے ہی سو سکے، لیکن جب عرفہ پہنچے تو پھر یہ استنبول والا گھر تو محل لگ رہا تھا پھر، تو وہاں عرفہ میں جس طرح ہم پہنچے اور مدرسے میں جس طرح ہم 8-10 اسلامی بھائی ایک ہی کمرے میں، اس کے مناظر بھی مدنی چینل کے ویورز نے دیکھے ہوں گے، لیکن مجھے یقین کریں، دیکھیں میں پرسنلی آج اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ مفتی صاحب بھی تھے اور میرے نگران شورا بھی تھے، اور ظاہر اوورسیز کی ذمہ داری میرے پاس ہے، تو دوسرے لفظوں میں ان کا ہوسٹ تھا اور انتظامات کرنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے آپ کے ساتھ ہوں اور انتظامات کی کمی ہونا، تو بندہ ویسی ٹینشن میں مارا جاتا ہے نا کہ وہ حضرت ناراض ہو جائیں گے، حضرت کو برا لگ جائے گا، یعنی ایک جملہ تو کہا ہو مفتی صاحب نے۔ اچھا نگران شورا تو چلے پہلے سے ہی تھوڑا سا فری والا ماحول ہے اور ویسے بھی بہت سفر ہوئے تھے، لیکن مفتی صاحب جیسی شخصیت نے بھی ایک بار یہ کہا ہو کہ یار عبدالحبیب بھائی انتظام نہیں تھا تو لائے کیوں، کدھر سلا رہے ہو؟ یقین کریں ناظرین، دھوپ، بولے میرا کام، روشنی، کھڑکیاں کھلی ہوئی، لیٹنے کو سامان نہیں، اچھا دھوپ بھی تھی، اس پہ ٹھنڈ بھی تھی، تو اب ہم ایک ہی کمرے میں 8-10 لوگ، اچھا مزے کی بات یہ کہ جو ہمارے میزبان تھے وہ ہمیں گھمانا چاہ رہے تھے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم نے سونا ہے، پہلے ہمیں 2 گھنٹے سلائیے پھر ہم کچھ کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ بڑوں سے سیکھنے کو ملا کہ شفقت ہی محبت دیتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے مفتی صاحب وہ سفر، اور اس کے بعد اب جب آپ اطلاع ملتی ہے، بلکہ شاید اس کے بعد آپ خود بھی وزٹ کیا آپ نے، دعوت اسلامی کا ترکی میں مرکز بھی بن گیا، کام بھی بڑھ رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ اور مراکز وغیرہ بننے جا رہے ہیں، تو وہ جو پودا لگتے وقت کی کیفیت اور آج درخت بنتا نظر آ رہا ہے، اس کی خوشی اور ہوتی ہے۔ وہاں کا تو الحمدللہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ جب ہم گئے تھے تب کی کیفیت کیا تھی، اور اس کے بعد ابھی میں 3-4 مہینے پہلے ترکی گیا تھا، تو اس وقت وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی جو سوشل میڈیا کے لیے عربی کلپس بنا رہے تھے اور عربی سلسلے کر رہے تھے، تو کیا وہاں یعنی منظر تھا، اردو والوں کا اجتماع جدا، عربی والوں کا جدا اور ٹرکش والوں کا جدا اجتماع، یعنی 3 اجتماع اکٹھے ہو رہے تھے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ وہاں پر جامعہ بنانے کی ترکیب بھی شروع ہو چکی، تو یہ تو الحمدللہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں کہ لمبی چھلانگ جو ہے نا وہ لگی اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ مدنی کام ہو رہا ہے۔ اچھا اس سے پہلے نگران شورا بھی گئے تھے صاحب، آپ جو گئے تھے شاید آپ، میرا خیال ہے آپ کی پکچرز میں نے دیکھی تھی، خاص طور پہ جب آپ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر کیا نام ہے اس ایریا کا؟ کونیا، تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ آپ
فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پتہ نہیں کیا گاجر وغیرہ کھا رہے تھے, اور سنا آپ نے سرائے خانے میں, پبلک سرائے خانے میں آرام کیا تھا, تو وہ ٹرپ کیسا تھا, وہ بھی کچھ بتائیں نا. اصل میں پہلا سفر تھا, اور ترکی کا نام تو سنا تھا, استنبول, پھر استنبول میں جائے تو پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی نیت بنی تھی, لیکن اب وہاں ظاہر کچھ تھا تو نہیں, تو اطلاعیں دی گئیں کسی نہ کسی ذریعے سے. تو ایک کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹ تھے جو ہمیں شاید جانتے تھے, وہ آئے تھے, ہمیں وہاں دیا تھا, تو وہیں سے ہم نے ٹیکسی کرائی تھی. 2 ٹیکسیاں ہم نے لی تھی, ہمیں اسلام بھائی بھی تھے, حاجی منصور تھے, حاجی اشرف دبئی والے, حاجی افضل دبئی والے, یہ بھی ساتھی تھے. تو پھر ہم وہاں پہنچے تو مزار شریف پر حاضری تھی, اور وہاں سے پھر اب وہ گھوم رہے تھے, تو کھانے پینے کا کوئی پتہ تو تھا نہیں, بھوک لگی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی, رات کو ہماری واپسی تھی. تو پھر وہاں بھوک لگی تھی, تو پھر پتا چلا کہ کچھ ایسے ہے, تو پھر گاجر لیے تو دہی لی تھی, تو گاجر اور دہی کھائی. اور پھر وہ بھائی نے وہاں سے ایک تصویر بھیجی, نگران شورا بیٹھے فٹ پاتھ پہ 2-4 اسلام پہ, ان کے ہاتھ میں گاجر اور دہی ہے, بولے دیکھو یہ کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے. تو بہرحال ماشاءاللہ ہمارے نگران بڑے شفیق ہیں, اور یہ امیر کی تربیت ہے, دلوں کی رات. ہوا یہ کہ اب جب رات کو تھک کے ایئرپورٹ پہنچے, کہ اب جب جائیں گے استنبول پہنچیں گے, تو فلائٹ کینسل ہو, فلائٹ لیٹ ہو گئی یا فلائٹ کینسل ہو گئی. اب کیا کریں, اب مطلب کوئی تھا نہیں. تو پھر وہاں ایک مسافر خانہ تھا ایئرپورٹ سے تھوڑا دور, پھر ہم اس مسافر خانے میں گئے, وہاں ہم نے رات گزاری, اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر ہم ایئرپورٹ گئے, تو پھر صبح کی فلائٹ ہمیں ملی تھی. تو وہ بھی ایک یادگار سفر تھا الحمدللہ. تو لیکن اللہ کا شکر تو یہ نا جی عبدالحبیب کے کھانے کو ملا تو صحیح, نہ ملتا تو کیا کرتے, سونے کو جگہ ملی, نہ ملتی تو کیا کرتے, نماز کے لیے جگہ ملی, وضو کے لیے پانی ملا, اور کچھ محبت کرنے والے ملے, بزرگوں نے اولیاء کرم کی بارگاہ میں حاضریاں دی, تو وہاں پر کئی ترکی قریب آ گئے, ملاقاتیں کی, وہیں پر ہاتھوں ہاتھ مطلب کہ وہ اعلانیہ بیعت ہوئی, اور پھر وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے آفسوں میں لے گئے. یعنی تکلیف تو کیا کہیں گے, تکلیف تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے, ایک سمجھیں کہ ایک دلچسپ اور ایک خوشگوار واقعات ہیں. اور پھر اس کے بعد جو راحتیں اور جو محبتیں اور عزتیں اللہ کی رحمت سے ملتی ہیں, اس کا تو شماری کچھ مطلب نہیں کہہ سکتے نا. پھر وہ ہوتا ہے نا, ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے. مطلب وہ ایک جملہ مشہور ہے, اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے, اللہ حکیم ہے, اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے. اور جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا, تو راستے میں کچھ بادشاہ کو لگی چوٹ, اور اس کو وہ زخمی ہو گیا بادشاہ. تو لوگ وہ بادشاہ زخمی ہو گئے, تو پھر تو قوم کی جو حالت ہوگی, بادشاہ سلام, بادشاہ سلام. تو وزیر نے کہا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے حضور. اور بادشاہ بولے یار یہ میرے سے ہمدردی کرتا ہے, وہ تو بادشاہ ہوتا ہے. اس نے بولا یار یہ کیوں اس نے اس ٹائم پر بولا, حالانکہ بادشاہ کی یہ بات غلط تھی. اس نے اس کو معزول کر دیا, اور اس نے بولا تو قید میں ڈال دو, یہ آدمی میرے کو نہیں چاہیے, میں تو ہمدردی کرتا, وہ کرتا, یوں سب کچھ کرتا. اس نے ایک نئے آدمی کو وزیر بنا دیا. تھوڑے عرصے کے بعد بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ شکار کے لیے چلا, شکار کرتے کرتے بادشاہ اور اس کا جو نیا وزیر تھا یہ الگ ہو گئے, کہیں شیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے الگ ہو گئے. آگے گئے تو کہیں دونوں اکیلے جا رہے ہیں, اور ایک جگہ سے تو شیر نظر آ گیا, اور شیر نے مارا جھپٹا. شیر نے جھپٹا مارا تو بادشاہ بھی گرا اور اس کا وزیر بھی گرا. تو جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر کا ہو سکتا ہے, پتہ نہیں, مجھے علم میں نہیں ہے, لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جو زخمی ہو نا تو زخمیوں کو نہیں کھاتا. کتاب میں لکھا ہوا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب بادشاہ بھی بے ہوش ہو گیا, وزیر بھی گر گیا, تو شیر نے وزیر کا تو جو کرنا تھا کر دیا, بادشاہ کو چھوڑ دیا. تو بادشاہ بے ہوش تھا, لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ تک پہنچے, پانی وانی ڈالا, بادشاہ ہوش میں آیا. تو واقعی ہوش میں آیا کہ یہ ہو کیا گیا ہوا تھا. وزیر جو تھا اس کا نیا, اس کی تو وہ چیر پھاڑ کر شیر تو چلا گیا. بادشاہ کو بات یاد آ گئی اپنے پرانے وزیر کی, کہ اس نے کہا تھا اللہ کے ہر کام حکمت ہوتی ہے. تو اس نے اپنے وزیر کو باہر نکالوایا, یار اس کو باہر نکالو, یہ بھول ہو گئے, اس کو یہ بند نہیں کرنا چاہے تھا. وزیر آیا باہر, بولا تو ہے عقل مند, چلو تیری بات میں تو سمجھ میں آ گئی کہ مجھے زخم لگا,
बादशाह बेटियों, तुझे जो मैंने अंदर डाला, तुझे जो मैंने जेल में डाला, इसमें क्या हिकमत थी? तो बोला बादशाह सलामत, हिकमत नजर आती है, अगर मैं वजीर, मैं अगर अंदर ना जाता तो आज मैं वजीर बनकर आपके साथ घूम रहा था, शेर मुझे खा जाता। क्या बात, अल्लाह तो जो करता है। शेर जो ना वो खराब पेटी से नहीं खाता होगा ना। अल्लाह क्या रखा, अल्लाह अपने बंदों के लिए जो भी करता है बेहतर करता है। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो माशाल्लाह, बहुत सारे हमारे हाजिरीन हैं, बहुत सारे मतलब माशाल्लाह ये भी मैसेज आ रहे हैं कि आप दोनों तशरीफ लाएं तो 1200 बार दुरूद पाक का तोहफा भी पेश कर रहे हैं। आप कुछ फरमा रहे थे? मैंने कहा कोरोना आया है तो इसमें यकीनन एक आजमाइश और तकालीफ है, मगर इसमें जो खैर के पहलू है ना, मुस्बत के पहलू हैं। अच्छा, एक तो मुझे ना मतला साफ हो गया, तो समुद्र साफ हो गया, तो सड़क साफ हो गई, तो बादल नजर आ रहे हैं, तो पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो ये सब नजर आ रहा है, जो भी मतलब का अल्लाह की दीगर मखलूक को फवायद है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर थोड़ा गौर करें तो हमें जो फवायद, इंसान जो फवायद हासिल कर रहा होगा ना, एक तरफ से जैसे गर्मी होती है तो गर्मी से हमें तकलीफ भी होती है, सख्त धूप से, मगर यही सख्त धूप उन फसलों के लिए जरूरी होती है कि जो फसलें आखिर कटेंगी तो हम ही खाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए जो करता है बेहतर करता है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और हम नहीं जानते। हम अल्लाह के बंदे, उसने हमको पैदा किया है और वो हमारे लिए रहमत फरमाता है। तो इस कोरोना जैसी आफत के पीछे भी अगर गौर करें तो आज वरना कल कभी भी किसी वक्त भी हम पर भी इंशाल्लाह वो चीजें बड़ी वाज़ेह ज़ाहिर होंगी। अल्लाह ने चाहा कि कोरोना से हमें क्या क्या फवाइद माशरती तौर पर, तबई तौर पर, यानी ये देखिए सेहत, अब कितनी अमवात कम हुई हैं। आप कल भी थे मदनी चैनल पर और हमें भी कितनी अमवात कम हो गई हैं, कितनी अमवात कम हो, डॉक्टरों के पास रश कम हो गया। तो यूं देख, एक तरफ तो एक मामला सीरियस हुआ, लेकिन इसके अलावा कई मामले जो रुके हुए हैं। बंदा जब इस पर गौर करेगा तो अंदाजा होगा। अल्लाह आपकी मेरी बेहिसाब बख्शिश भी करे और ये कि हमें कोरोना समेत दीगर वबा और आफतों से अल्लाह महफूज भी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलिए, आप तशरीफ लाए हैं, मुझे अंदाजा है अभी आपकी और भी मसरूफियात हैं। आज हफ्तावार इज्तिमा मुफ्ती साहब से भी जो मैंने टाइम लिया था वो एंड पर है। मैं दुआ भी करवाऊंगा मुफ्ती साहब से। एक एक शेर मेरा ख्याल है अगर हम तीनों सुना देंगे तो मेरा ख्याल है नाज़रीन की तरफ से अच्छा हो जाएगा। पहले मैं शेर पढ़ता हूँ, उसके आखिरी लफ्ज से आप पढ़ दें, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब पढ़ दें, तो एक अच्छा सा खूबसूरती आ जाएगी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब को बहुत सारे अशार याद, मुफ्ती साहब बगैर पूछे शुरू ही होगा, पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ लेना, तो मतलब मुझे मैं आखिर में पढ़ूंगा और जो मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ लेना। नहीं, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा इस अंदाज से पढ़ेंगे तो ज्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। इसलिए मैंने मुफ्ती साहब को रखा है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अलिफ। मुफ्ती निगरानी शुरा पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से, दिन भर खेलों में उड़ाई खाक राज आई न जर्रों की हंसी से। या मुफ्ती साहब या, ये मुझे शेर का कुछ आप इब्तदाई बता दे तो मैं आगे पढ़ दूंगा। या से तो बहुत सारे इशारात हैं मुफ्ती साहब, पूरी मुनाजात आप पढ़ सकते हैं। चलिए, इशारा मिल गया। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन आमीन। अब निगरानी शूरा भी एक शेर तर्ज में सुना दे, मुफ्ती साहब भी एक तर्ज में सुना दे, और फिर मुफ्ती साहब दुआ भी फरमा दे। इस वक्त लोग बहुत ज्यादा दुआओं के लिए कह रहे हैं, आप दोनों की आमद हुई है, और बस और कुछ फरमाना भी चाहे निगरानी शूरा रमजान का इस्तकबाल करने के लिए, रमजान में क्या ऐसा कुछ करें। मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे मदनी फूल दिए कि रमजान में कुरान को थाम लें और तफसीर कुरान पढ़ें, तिलावत कुरान करें, और ज्यादा से ज्यादा कुरान को यूं समझिए समझने की कोशिश करें। आप क्या फरमाते, कुरान रमजान के लिए कोई टिप तो देना। मैं बुनियादी बात तो पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि अपने आप को सेहतमंद रखें, कि सेहत होगी तो आप कई इबादत कर सकेंगे। कि अल्लाह करीम को कवी मोमिन पसंद है, मतलब अल्लाह ताला को कमजोर मोमिन के मुकाबले में कवी मोमिन जो सेहत वाला होता है वो ज्यादा पसंद है। तो अपने आप को सेहतमंद रखेंगे ना तो फिर तरावी, नमाज, तिलावत, इबादत, मुताला, बयान, नेकी की दावत में दिल लगेगा। और सेहतमंद रहने के लिए हदीस पाक में आता है कि मैदा जो ना ये हौज है, बदन का हौज है, इसमें हम जो डालेंगे ना उसी के मुताबिक फिर सेहत के मामलात होते हैं। तो कोशिश करें कि पाकीज़ा
حلال طیب اور سادہ یہ پیٹ میں جائے اور لمیٹڈ جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں صحت ملے گی. اور اس کے بعد ٹائمنگ اپنے لکھ لیں. میں نے بھی نیت کی ہوئی تھی اور کوشش ہے میری بھی انشاءاللہ. ٹائمنگ لکھ لیں کہ مجھے کتنے بجے کیا کام کرنا ہے, کیونکہ پھر ہم سوچتے رہتے ہیں نا کیا کروں کیا کروں کیا کروں. اب مثال کے طور پر جس کو کئی ایسا اسلام بھائی ہوں گے جن کو دوا کی جیسی روٹین بن جاتی ہے, مغرب کے بعد دوا کھانی ہے تو مغرب کے بعد دوا کی طرف بڑھ ہی جاتے ہیں, فلاں ٹائم پہ یہ کرنا تو بڑھ ہی جاتے ہیں. دوپہر کو 2 بجے کھانا تو دوپہر کو 2 بجے بھوک لگتی ہے. پھر ایک آپ کی جو باڈی کلاک ہے نا وہ آپ کے ساتھ سپورٹنگ رول پلے کرے گی. تو اپنا کوئی ایک لکھ لیں, سوچنے کے بجائے, روزانہ سوچنے کے بجائے ایک لکھ لیں کہ بھائی یہ ہے اور یہ نمازوں کا اور یہ تراویح کا اور عبادت کا اور مدنی چینل کا ٹائم ہے, تو یہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں مطلب کہ پھر لکھ لیں. لکھ کر یہ میرا 10-15 منٹ کا کام ہے, لکھ لیں گے تو ڈیلی کی بنیادوں پر آپ اس کو لے کر چل سکیں گے انشاءاللہ. تفسیر صراط الجنان جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے تو روز کے چند ایک صفحے بھی پڑھنے شروع کریں گے تو بہت فوائد ہوں گے. میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد اگر صرف 5 یا 6 پیج قرآن پاک کے پڑھ لیں گے نا, ہر نماز کے بعد 5 یا 6 صفحے قرآن کریم کے پڑھ لیں تو تقریباً ایک پارہ جو ہے نا وہ 20 و 25 پیجز کے درمیان ہوتا ہے قرآن کریم کا ایک پارہ. تو ایک دن کے اندر ہم یوں انشاءاللہ ایک پارہ اللہ نے چاہ تو ختم کرنے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں, تو پورے ماہ رمضان میں اللہ نے چاہ تو ایک قرآن ختم کرنے کی سعادت حاصل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک طرز میں شعر سنا دے حضور, پھر انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں. یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یکن یک بنایا, تجھے یکن یک بنایا. نگرانی شورا بھی ایک طرز میں سنا دے. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ, کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ. سب دعا فرما دے, سب بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, سب کے لیے دعا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. یا اللہ عز و جل ہماری اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے اور جو بعد میں دیکھیں گے, اے اللہ عز و جل ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہماری, ہمارے والدین کی, ہمارے اہل خانہ کی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل ہماری پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ یہ جو کرونا کا مسئلہ عام ہے, پھیلا ہوا ہے, اے اللہ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم پر آسانی فرما, اے اللہ ہم پہ رحمت فرما, ہم پہ کرم فرما. اے اللہ اس مسئلے سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے معمول کی زندگی کی طرف عافیت کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے اور بعض جگہ شروع ہو چکا ہے. اے اللہ ہمیں یہ ماہ مبارک عبادتوں, ریاضتوں, روزوں, تقوی, طہارت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے, روزوں کا جو مقصد ہے تقوی کا حاصل کرنا, اے اللہ ہمیں تقوی حاصل کرنے میں مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے. اے اللہ عافیت کی, ایمان کی, سلامتی کی,
صحت کی، خوشیوں کی اور خوشحالیوں کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میسیجز کیے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ان سب پہ رحمت فرما، سب پہ نظر کرم فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت 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 شکریہ مفتی صاحب کا، نگران شورا کا۔ اللہ خیر سے عافیت سے رمضان عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، الحمدللہ امید ہے کہ آپ نے پسند کیا ہوگا۔ آج ہمارے مفتی صاحب نے بھی وقت دیا، کرم فرمائے، نگران شورا نے شفقت فرمائی۔ شارٹ نوٹس پہ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، مفتی صاحب بھی خوش ہوں گے اور نگران شورا بھی تشریف لے آئے۔ بہرحال ہوپ فلی اس کو آپ شیئر کیجیے گا۔ بہت سارے ٹپس ہیں بزرگوں کی طرف سے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ ویلکم رمضان کے لیے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کل رات آپ سب سے بہت ہی خوبصورت سلسلہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔